السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ منہاج العربیہ کا 16واں سبق ہے اور الحمدللہ 15 سبق مکمل ہو چکے ہیں، اور آپ آہستہ آہستہ عربی جملے بنانے کے قابل ہو رہے ہیں، اور اردو کے چھوٹے چھوٹے جملوں کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی امید ہے آپ لوگوں میں پیدا ہو رہی ہوگی اگر آپ محنت سے پڑھتے ہوں۔ اب یہ 16واں سبق دیکھیے، اس میں آپ کو کچھ نئے الفاظ اور ان کا استعمال جو زیادہ پیش آتے ہیں، جیسے جو ہمیں زیادہ پیش آتے ہیں اسی طرح کے الفاظ یہاں پر آپ کو سکھائے جا رہے ہیں۔ منہاج العربیہ اسی ترتیب سے ہے۔ اب ایک لفظ ہے ہم کون سا، یہ کون سا بھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو کون بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پیچھے گزرا کون، من، کون، اور کیسا کے لیے کیفا۔ اب یہ کون سا، اب دیکھیے ایو طائرن، کون سا پرندہ۔ ایو کا معنی ہوتا ہے کون سا، یہ اس کے نیچے لکیر ہے، یعنی یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ ایو معنی ہوتا ہے کون سا، ایو طائرن یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ اب آپ اس ترکیب کو سمجھ لیجئے، مضاف مضاف الیہ، ایو طائرن کون سا پرندہ۔ دو لفظ اس طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جیسے اس میں کی کا ترجمہ آتا ہے، زیادہ تر کہیں کہیں نہیں بھی آتا ہے۔ کی کا ترجمہ جہاں پر آتا ہے زید کی ٹوپی، زید کی کتاب، زید کا قلم، تو یہ جو کی کا آتا ہے دو لفظوں کے بیچ، وہ دو مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ تو جو کا یا کی کے بعد لفظ ہے اس کو پہلے لائیے عربی میں، اور جو اس سے پہلے ہے اس کو بعد میں لائیے۔ جیسے زید کا قلم، تو یہ کا کے بعد قلم ہے، قلم کو پہلے لائیے، قلم زیدن، زید کا قلم۔ ایسے ہی ایو طائرن، یہ ایو کو یاد رکھ لیجئے، ایو میں کیا ہوتا ہے، ایو میں یہ ایو یعنی مضاف کا ہی ترجمہ پہلے ہوتا ہے، لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں اس میں مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، مضاف کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے گزرا ربہ، اس کا رب، ربی میرا رب، تو رب کا ترجمہ بعد میں ہوا، ہو کا اور یا کا ترجمہ پہلے ہوا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ایو میں ایو کا ترجمہ ہی پہلے ہوگا۔ ایو طائرن کون سا پرندہ، ایو فصل، فصل معنی ہوتا ہے موسم، کون سا موسم۔ پھر ایک بار میں دہرا دیتا ہوں، جس سبق میں کوئی نیا لفظ آتا ہے اسی سبق میں اس کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ آپ 10-15 بار بولیں، فصل 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 زمانہ، فصل موسم، فصل موسم، فصل موسم، فصل موسم، آپ اتنا بولیں کہ فصل بولتے ہی آپ کی زبان پر موسم تیار رہے، اور موسم بولتے ہی فصل تیار رہے۔ ایسا اگر آپ لفظ یاد کریں گے تو آپ کو اگر کہیں عربی میں وہ لفظ آئے گا فصل، تو سیدھے آپ کے زبان پر موسم آ جائے گا، اور اردو میں کہیں موسم ہوگا تو اس کی عربی فصل آپ کے زبان پر آئے گی۔ ایسا اگر آپ الفاظ معنی یاد نہیں کریں گے، صرف دماغ میں آپ بٹھا لیں گے، بس سمجھ میں آ جائے گا فصل معنی موسم، بس آپ سر ہلا کر چھوڑ دیں گے، آگے چلے جائیں گے۔ آپ کے آگے جاتے ہی وہ لفظ بھی آپ کے ذہن سے نکل کر کہیں آگے چلا جائے گا دوسرے کے پاس، اور آپ بعد میں جب عربی بنانے بیٹھیں گے تو آپ کو یاد ہی نہیں آئے گا، صرف اتنا ذہن میں آئے گا کہ ہم نے بس پڑھا ہے، کوئی لفظ تھا، پھر پیچھے ڈھونڈنے لگیں گے آپ، تو یہ ٹھوکر کھائیں گے، پھر وہ جملے بنانے میں الگ ٹھوکریں لگے گی، تو بہت زیادہ دشواریاں ہوں گی۔ اس لیے ہم جو ہدایتیں دے رہے ہیں اس کو سنجیدگی سے لیجیے، اپنے دماغ پر نہ چلیں، یہی چیزیں بعد میں سر درد بن جاتی ہیں۔ تو جو بھی نیا لفظ آئے اس کو 10-15 بار بولیے، فصل موسم، فصل موسم، فصل موسم، ایسا بولیے کہ آپ عالم کورس کریں یا چھوڑ دیں مگر زندگی بھر آپ کو یہ یاد رہے کہ فصل کا معنی موسم ہوتا ہے۔ ایسا یاد کر لیجئے، تبھی آپ عربی بول سکیں گے۔ ایو فصل کون سا موسم، ایو دین کون سا دین۔ دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا تھا مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا ہے، اور دو پیش یا دو زبر دو زیر بھی نہیں آتے ہیں مضاف پر، اس لیے یہاں ایون پر نہ تو الف لام آیا ہے نہ تو دو پیش آئے ہیں۔ ایو دین کون سا دین، ایو منہاجن کون سا طریقہ، منہاج کا معنی ہے طریقہ، ایو منہاجن کون سا طریقہ۔ اب دیکھیے جو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے،
दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश भी आ सकते हैं, दोनों दुरुस्त हैं। अगर अलिफ लाम ना हो तो दो ज़ेर लगा देंगे, अलिफ लाम हो तो एक ही ज़ेर लगाएंगे। हाँ, तो दो बातें याद रख लीजिए, मुज़ाफ़ पर ना तो अलिफ लाम आता है ना दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आते हैं, लेकिन मुज़ाफ़िले पर अलिफ लाम भी आ सकता है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश भी आ सकते हैं, दोनों में कोई एक आ सकते हैं। अच्छा, अय्यु मिन हाजिन कौन सा तरीक़ा? कुल्लू, अभी देखिए ये भी एक नया लफ्ज़, हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। कुल्लू का माना होता है हर, कुल्लू फसलिन हर मौसम, कुल्लू बलदिन हर शहर, कुल्लु शैइन हर चीज़, कुल्लु मिनहाजिन हर तरीक़ा। तो इस सबक में आपको हर और कौन सा, ये दो लफ्ज़ आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप हर और कौन सा छोड़कर बात नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर बात करेंगे, हर का लफ्ज़ आएगा उसमें या कौन सा का लफ्ज़ आएगा। तो इस तरह ये अल्फाज बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, इसलिए जिन अल्फाज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उन्हें बता दिया जा रहा है। दोनों का इस्तेमाल आप समझ लीजिए, जब भी अय्यो आएगा उसके बाद वाले को आप ज़ेर ही देंगे क्योंकि वो मुज़ाफ़ बनेगा, उसके बाद वाला मुज़ाफ़िले बनेगा। ऐसे ही कुल्लू जब भी आएगा, कुल्लू मुज़ाफ़ होगा, उसके बाद जो लफ्ज़ होगा वो मुज़ाफ़िले होगा। फ़िलहाल मोटी बात इतनी आप याद रख लीजिए, ऐसा मत कीजिए कुल्लू शैउन, नहीं, ये याद रखिए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, कुल्लू के बाद जो आया है उसको हमें ज़ेर देना है, अय्यू के बाद जो आया है उसे ज़ेर देना है। जैसे पीछे आपने जहन में बिठा लिया था, फ़ी के बाद जो भी आए उसको ज़ेर देना है, अला के बाद जो आए उसको ज़ेर देना है, अलिफ लाम ना हो तो ज़ेर देंगे, ना हो तो दो ज़ेर देंगे। ऐसे यहाँ भी याद रख लीजिए। अय्यु ताइरिन, अब ये सिर्फ अल्फाज थे मुरक्कब गैर मुफीद, अब यहाँ पर जुमले। अय्यु ताइरिन अस्वदु, कौन सा परिंदा अस्वदु काला है। अब यहाँ आपको मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, अस्वदु ये जो रंग है, रंग के अल्फाज पर दो पेश नहीं आते हैं। अलिफ्लाम आ सकता है लेकिन अलिफ्लाम ना आए तो दो पेश भी नहीं आएंगे, अस्वदु एक ही पेश रहेगा। अब आप तरकीब भी कर लीजिए, अय्यु ताइरिन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलकर मुब्तदा, अस्वदु खबर, मुब्तदा खबर। पीछे भी हमने आपको तरकीबें कराई थी। ये मुरक्कब मुफीद है, यानी ये जुमला है, एक सेंटेंस है, इसके जो अज्जा हैं, जो पार्ट्स हैं, उसको अलग अलग करके हम देखेंगे। अय्यु ताइरिन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलकर मुब्तदा अस्वदु खबर। अल-गुराबु अस्वदु, कौवा काला है, अल-गुराबु मुब्तदा, चूँकि जो भी शुरू में आप बोलते हैं हमने पहले ही आपको बताया, आप पहले जो भी लफ्ज़ बोल रहे हैं उस पर अलिफ लाम लगाइए। अल-गुराबु अस्वदु, कौवा काला है। अब ये आप जुमले बदल लीजिए और भी जुमले बनाइए। अल-गुराबु अस्वदु, अब ये अल-गुराब हटाइए, आप यहाँ अर्रजुलु लगाइए, अर्रजुलु अस्वदु, आदमी काला है। अल-वलदु लगाइए, अल-वलदु अस्वदु, लड़का काला है। इस तरह आप हर जुमले पर थोड़ा सा रुक कर कई जुमले बना लें। अब ऐसे ही आप ये अल-गुराबु अस्वदु था, अब ये अल-गुराबु को यहाँ पर बदल दीजिए, यहाँ अस्वदु को भी आप बदल दीजिए। अल-गुराबु की जगह आप क्या कर दीजिए, अल-वलदु कर दीजिए, अस्वदु की जगह अबयज़ु कर दीजिए, अल-वलदु अबयज़ु, लड़का गोरा है। या अल-किताबु अबयज़ु, किताब सफ़ेद है। इस तरह आप कर लीजिए, इस तरह आप करेंगे तभी आपको अरबी बनाने की सलाहियत आएगी। अल-गुराबु अस्वदु, कौवा काला है, कौवा काला है हमने आपको सिखा दिया। अब आप किसी भी परिंदे के बारे में बोल सकते हैं, किसी भी जानवर के बारे में बोल सकते हैं। गधा सफ़ेद, गधा काला है, अल-हिमारु अस्वदु, गधा सफ़ेद है, अल-हिमारु अबयज़ु, घोड़ा लाल है, अल-फरसु अहमरु। आप ऐसे बोलते जाइए, कई जुमले बनाते जाइए। अय्यु बलदिन तय्यिबुन, कौन सा शहर अच्छा है। अय्यु बलदिन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मुब्तदा, तय्यिबुन खबर, ये मुब्तदा है, ये खबर है। ये ऐसा आप बोल लीजिए, अय्यु बलदिन मुब्तदा तय्यिबुन खबर। बलदी तय्यिबुन, मेरा शहर अच्छा है। बलदी मेरा शहर, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मुब्तदा, तय्यिबुन खबर। हमने आपको पहले भी बताया था कि खबर जब ये इस्म होता है, इस तरह कोई नाम होता है, कुछ होता है, तो इस पर दो पेश आते हैं। तय्यिबुन है का माना उससे निकलता है, बलदी तय्यिबुन, ये मेरा शहर खूबसूरत, मेरा शहर अच्छा है। अय्यु मिनहाजिन जदीदुन, कौन सा तरीक़ा नया है। जदीदुन नया, अय्यु मिनहाजिन जदीदुन, कौन सा तरीक़ा नया है।
اب اس کے جملے آپ بنا لیجیے. ایو منہاجن ہٹائیے, منہاجہو اس کا طریقہ نیا ہے, منہاجو کا آپ کا طریقہ نیا ہے, منہاجی میرا طریقہ نیا ہے, کچھ بھی بنائیے, پیچھے آ چکے ہیں. ھذا المنہاج جدید, یہ طریقہ نیا ہے. اکل شیء رخیص, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ طریقہ نیا ہے, چونکہ انہوں نے جو یہ منہاج العربیہ کتاب لکھی ہے, یہ انہوں نے اس طریقے پر لکھی ہے. اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب اس طریقے پر نہیں لکھی گئی تھی, اور کوئی مشہور و معروف ایسی کتاب نہیں تھی, تو انہوں نے نئے طریقے سے اس کتاب کو لکھا. اسی کے بارے میں شاید یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ طریقہ نیا ہے. کتاب کا نام بھی انہوں نے منہاج العربیہ رکھا ہے, عربی کا طریقہ. ھذا المنہاج جدید, یہ طریقہ نیا ہے. اکل شیء رخیص, کیا ہر چیز رخیص, رخیص کا معنی ہوتا ہے مہنگی, آپ کر لیجیے رخیص, یا قیمتی کر لیجیے, قیمتی. کل شیء رخیص, کیا ہر چیز قیمتی ہے. لا کل شیء لیس برخیص, نہیں ہر چیز قیمتی نہیں ہے. اچھا, یہ دیکھیے پیچھے لیسا کا سبق آیا تھا, نہیں ہے کے لیے لیسا لگائیں گے, لیسا کے بعد والے پر بی لگائیں گے, لیسا برخیص. پیچھے کے سبق میں آپ اور کر لیجئے جہاں لیسا کا سبق آیا تھا. اب یہاں پر دیکھیے اکل فصل طیب, کیا ہر موسم اچھا ہے. لا نہیں, کل فصل لیس بطیب, ہر موسم اچھا نہیں ہے. پیچھے ہم نے بتایا تھا, دوبارہ دیکھ لیجئے, جب نہیں ہے آتا ہے تو نہیں ہے سے, نہیں ہے کے لیے لیسا لگائیے, اور جو چیز نہیں ہے اس کے ساتھ با لگائیے. اچھا نہیں ہے, نہیں ہے کے لیے لیسا, اچھا کے لیے طیب, با لگا دیجئے. لیس بطیب, ہر موسم اچھا نہیں ہے. اکل رجل مسرور, کیا ہر آدمی, اکل رجل ہر آدمی, مسرور خوش ہے. لا نہیں, کل رجل لیس بمسرور, نہیں ہر آدمی خوش نہیں ہے. اب یہاں سوالات ہیں. ایو شیء, کون سی چیز, حامض کھٹی ہے, تو جواب دیجیے آپ اس کا, کون سی چیز کھٹی ہے. ایو شیء ہٹائیے, اس چیز کو یہاں لگائیے. جیسے لیمو کھٹا ہے, ایو شیء ہٹائیے, اللیمون حامض. اب یہ لیمو کی عربی آپ سوچتے رہیں گے, کیونکہ پیچھے جو سبق گزرا ہے اس میں آپ نے لیمو کی عربی یاد نہیں کی ہے. اب پیچھے جا کر آپ دیکھیں گے تو یہ نوبت نہ آئے, اس لیے جو نئے لفظ آتے ہیں اس کو یاد کر لیجیے. ایسے ہی یہاں پر یہ اردو بنانا ہے. آپ بالکل گھبرائیں نہیں, یہاں سبق میں جس طرح کے جملے آئے ہیں, آپ سبق کو دیکھیے, ایسے ہی جملے آپ کے اس اردو میں بھی بنیں گے. جیسے دیکھیے, کون سا طریقہ اچھا ہے, سبق میں گزر چکا ہے. ایو منہاج طیب, کون سا طریقہ اچھا ہے, آپ دیکھ لیجئے, میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایو منہاج جدید, کون سا طریقہ نیا ہے, وہی ترکیب ہے, نیا ہٹا کر طیب لگا دیجئے. کون سا طریقہ اچھا ہے, ہو گیا. تو جس طرح کے جملے آپ کو پڑھا چکے ہیں, اردو ایسے ہی دیتے ہیں کہ وہ جب عربی بنائیں گے تو ایسے ہی جملے تیار ہوں گے جو سبق میں ہیں. تو سبق کے جملوں میں آپ جب یہاں پر پھنس جائیں آ کر, تو سبق کے جملوں میں دوبارہ جا کر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس قسم کا جملہ بنے گا. دیکھیے اس میں سب کون سا کون سا کون سا لفظ آیا, کیونکہ یہ سبق کون سا اور ہر کا ہے. کون سا کے لیے ایو, کون سا کے بعد جو لفظ ہے, کون سا کے لیے ایو لگا دیجئے, اس کے بعد جو لفظ ہے اس پر زیر لگا کر بول دیجئے. کون سا طریقہ, ایو منہاج. کون سا کام, ایو شغل. کون سا دن, ایو دین. بس کون سا کی عربی آپ کو معلوم ہے, ایو, اس کے بعد کے لفظ کو زیر لگا کر استعمال کیجئے. ایسے ہی ہر کے لیے کلو, کلو کے بعد جو بھی لفظ ہے اس کو بھی زیر لگائیے. کیا کے لیے تو حل یا آتا ہی ہے. اس طریقے سے آپ بنا لیجئے, بہت آسان ہے. ایک بات یہاں پر دیکھ لیجئے, سبق میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اکل شیء رخیص, کیا ہر چیز قیمتی ہے. وہ رخیص کا معنی قیمتی نہیں, سستا ہوتا ہے. کیا ہر چیز سستی ہے, نہیں ہر چیز سستی نہیں ہے. رخیص کا معنی سستا ہوتا ہے, اس کو